خوش آمدید۔ آج ہم ایک بہت ہی بنیادی لیکن اہم سوال پر بات کر رہے ہیں جو ہم سب کی زندگیوں سے جڑا ہے جی کہ ہماری عادتیں آخر بنتی کیسے ہے؟ وہ کیا چیز ہے جو کسی کام کو، کسی عمل کو بالکل خودکار سا بنا دیتی ہے؟ بہت اہم سوال ہے۔ آج کی جو ہماری گفتگو ہے وہ مشہور کتاب ایٹامک ہیبٹس کے کچھ خاص حصوں پر مبنی ہے، جی اور ہماری کوشش یہ ہوگی کہ عادت بننے کے پیچھے جو سائنس ہے نا اسے ذرا سمجھیں بالکل۔ اور دیکھیں کہ ہمارا دماغ یہ خودکار رویے کیوں اپناتا ہے اور کیسے اپناتا ہے۔ اور یہ سمجھنا واقعی بہت ضروری ہے، کیونکہ سچ پوچھیں تو یہی عادتیں ہیں جو ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا اور ہماری زندگی کی سمت طے کر رہی ہوتی ہیں۔ صحیح۔ انہیں سمجھے بغیر نہ خود کو بدلنا وہ تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے۔ اچھا، تو یہ جاننا کہ یہ پورا سسٹم چلتا کیسے ہے، یہ ہمیں اپنی زندگی کو بہتر بنانے کا ایک اختیار دیتا ہے، ایک کنٹرول دیتا ہے۔ تو چلیں اس سفر کا آغاز کرتے ہیں، ایک صدی سے بھی پرانے تجربے سے شروع کرتے ہیں۔ ضرور۔ 1898 میں ایک ماہر نفسیات تھے، ایڈورڈ تھارنڈائک، جی۔ انہوں نے بلیوں کے ساتھ کچھ تجربات کیے جو آج بھی عادتوں کو سمجھنے کے لیے ایک بنیاد مانی جاتے ہیں۔ بالکل کلاسک تجربات ہیں وہ۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ بلیوں کو ایک خاص قسم کے پزل باکس میں بند کیا۔ اب باہر نکلنے اور کھانا حاصل کرنے کے لیے نا بلی کو کوئی ایک خاص کام کرنا ہوتا تھا، جیسے کوئی لیور دبانا یا کوئی رسی کھینچنا۔ جی۔ شروع میں تو ظاہر ہے بلیاں بے چین ہو جاتیں، پنجے مارتیں، ادھر ادھر کونے سونگتیں، باہر نکلنے کی ہر ممکن کوشش کرتی۔ بالکل۔ بے ترتیب کوششیں۔ پھر اکثر ایسا ہوتا کہ اتفاقاً ہی ان کا پنجہ صحیح جگہ یعنی وہ لیمر پر پڑ جاتا۔ اچھا۔ اور دروازہ کھل جاتا اور انہیں انعام مل جاتا، یعنی آزادی اور کھانا۔ تو یہ وہ آہا والا لمحہ تھا۔ بالکل، یہ وہ لمحہ تھا جہاں سے وہ سیکھنے کا عمل شروع ہوا۔ اور تھارنڈائک نے یہ بھی نوٹ کیا کہ جب یہ بار بار ہوا تو کیا ہوا۔ شروع میں تو بہت بے ترتیبی تھی، لیکن جیسے ہی بلی نے یہ سمجھا کہ لیور دبانے اور انعام ملنے میں کوئی تعلق ہے، جی، اس کا رویہ بدل گیا۔ وہ غیر ضروری حرکتیں کم ہوتی گئیں اور وہ تیزی سے بلکہ کچھ ہی سیکنڈوں میں باکس سے نکلنے لگی۔ بالکل، وہ عمل تیز ہو گیا، زیادہ مؤثر ہو گیا اور تقریباً خودکار سا ہو گیا۔ واہ! اور اسی مشاہدے سے تھارنڈائک نے اپنا وہ مشہور اثر کا قانون یا لا آف ایفیکٹ پیش کیا۔ اچھا، وہ کیا کہتا ہے؟ سادہ لفظوں میں یہ کہ جن کاموں کا نتیجہ اطمینان بخش ہوتا ہے، اچھا نکلتا ہے، ہم انہیں دہراتے ہیں، اور جن کاموں کا نتیجہ ناخوشگوار ہوتا ہے، برا نکلتا ہے، ہم ان سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ صحیح۔ یہ ایک بہت بنیادی اصول ہے جو نہ صرف ان بلیوں میں بلکہ ہم انسانوں میں بھی عادتیں بننے کی جڑ ہے۔ یہ تو حیران کن بات ہے کہ ایک صدی پرانا تجربہ آج بھی اتنا متعلقہ ہے۔ جی بالکل۔ لیکن پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارا دماغ یہ خودکار راستے بناتا ہی کیوں ہے؟ آخر اس محنت کی کیا ضرورت پیش آتی ہے؟ دیکھیں، اس کی وجہ بہت عملی ہے۔ عادت اگر آپ دیکھیں تو دراصل ایک ایسا رویہ ہے جو اتنی بار دہرایا گیا ہو کہ اب اس کے لیے سوچنے کی ضرورت نہ پڑے۔ اچھا۔ اور یہ عمل شروع ہوتا ہے آزمائش اور خطا سے، ٹرائل اینڈ ایرر سے۔ جی۔ جب بھی کوئی نئی صورتحال آتی ہے نا، دماغ کو فیصلہ کرنا پڑتا ہے کہ بھئی اب کیا کرنا ہے۔ تو شروع میں دماغ بہت فعال ہوتا ہے، وہ ہر پہلو کا جائزہ لیتا ہے، سوچتا ہے۔ کافی محنت لگتی ہوگی۔ بہت زیادہ۔ پھر جیسے تھارنڈائک کی بلی نے اتفاقاً لیور دبایا تھا نا، جی، اسی طرح ہم بھی کبھی کبھار انجانے میں کسی ایسے عمل پر پہنچ جاتے ہیں جو ہمارا مسئلہ حل کر دیتا ہے۔ مثلاً جیسے آپ کو تناؤ ہے اور آپ نے ٹہلنا شروع کر دیا اور آپ کو سکون مل گیا۔ اچھا۔ یا آپ تھکے ہوئے تھے، آپ نے کوئی خاص گانا سنا اور آپ کو اچھا محسوس ہوا۔ دماغ فوراً اس انعام کو، یعنی اس اچھے احساس کو، اور اس سے پہلے کے جو حالات تھے ان کو جوڑ لیتا ہے۔ اچھا، یعنی ایک طرح کا فیڈ بیک لوپ بن جاتا ہے کہ یہ کرو یہ ملے گا۔ بالکل، آزماؤ، ناکام ہو، سیکھو، پھر مختلف طریقے سے آزماؤ۔ جو طریقہ کام کرتا ہے وہ مضبوط ہوتا جاتا ہے اور جو بیکار ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ ٹھیک۔ اور جب ایک ہی مسئلہ بار بار سامنے آئے تو دماغ اس کے حل کے عمل کو خودکار بنا دیتا ہے۔ اچھا۔ عادتیں دراصل ماحول کے جو بار بار آنے والے مسائل ہیں نا، ان کا ایک طرح سے ذہنی شارٹ کٹ ہے۔ ذہنی شارٹ کٹ؟ جی، ماضی کے تجربات کی بنیاد پر دماغ مستقبل کی پیشگوئی کرتا ہے
اور دلچسپ بات یہ ہے کہ جب عادت پختہ ہو جاتی ہے نا تو دماغی سرگرمی اصل میں کم ہو جاتی ہے۔ کم ہو جاتی ہے؟ یہ تو الٹی بات لگ رہی ہے۔ نہیں، ایسا ہی ہے۔ دماغ پھر صرف انہیں اشاروں پر توجہ دیتا ہے جو کامیابی کی پیشگوئی کرتے ہیں اور باقی سب چیزوں کو نظر انداز کر دیتا ہے۔ وہ ایک اگر یہ تو وہ والا ذہنی اصول بنا لیتا ہے۔ تو پھر یہ عادتیں کیا یہ دماغ کی کارکردگی بڑھانے کا ایک طریقہ ہے؟ ہاں، بالکل ایسا ہی ہے۔ دیکھیں، ہمارا جو شعوری ذہن ہے نا، جو سوچ سمجھ کر فیصلے کرتا ہے، اس کی صلاحیت محدود ہے۔ وہ ایک وقت میں ایک ہی پیچیدہ مسئلے پر صحیح طرح توجہ دے سکتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ عادتیں کیا کرتی ہیں کہ وہ اس شعوری ذہن کو آزاد کر دیتی ہیں۔ روزمرہ کے جو چھوٹے موٹے کام ہیں جیسے گاڑی چلانا یا دانت صاف کرنا، وہ خود بخود ہوتے رہتے ہیں۔ جی جی۔ جس سے ہمارا دماغ زیادہ اہم، زیادہ تخلیقی کاموں کے لیے فارغ ہو جاتا ہے۔ تو یہ اصل میں ذہنی بوجھ یعنی کوگنیٹو لوڈ کم کرتی ہیں۔ لیکن ایک عام خیال یہ بھی سننے میں آتا ہے کہ بہت زیادہ عادتیں زندگی کو بے رنگ کر دیتی ہیں، اس میں کوئی نیا پن نہیں رہتا۔ کیا یہ بات ٹھیک ہے؟ نہیں، میرے خیال میں ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ اچھا۔ دیکھیں، جن لوگوں کی بنیادی صحت کی یا مالی معاملات کی یا سیکھنے کی عادتیں مضبوط نہیں ہوتی نا، جی، وہ اکثر اپنی توانائی اور وقت انہی بنیادی چیزوں کو سنبھالنے میں خرچ کرتے رہتے ہیں۔ یہ تو ہے۔ ان کے پاس پھر نئی چیزیں آزمانے یا بڑے خواب دیکھنے کی ذہنی گنجائش کم رہ جاتی ہے۔ صحیح۔ جب آپ کی زندگی کے بنیادی کام خودکار ہو جاتے ہیں، تبھی آپ اصل میں آزاد ہوتے ہیں کہ آپ اپنی توانائی کہاں خرچ کرنا چاہتے ہیں۔ یہ نقطہ نظر تو واقعی سوچ بدلنے والا ہے۔ تو اگر ہم اس عادت بننے کے عمل کو تھوڑا اور گہرائی سے دیکھیں، اس کے بنیادی اجزاء کیا ہیں؟ وہ کیا چیزیں ہیں جو مل کر عادت بناتی ہیں؟ جی، تو اس پورے عمل کو نا ہم 4 بہت سادہ مراحل میں توڑ سکتے ہیں۔ 4 مرحلے؟ جی، پہلا ہے اشارہ یعنی کیو، دوسرا ہے خواہش یعنی کریونگ، تیسرا ہے جواب یعنی رسپانس، اور چوتھا ہے انعام یعنی ریوارڈ۔ اشارہ، خواہش، جواب، انعام۔ بالکل، یہ چاروں مل کر ہر عادت کی آپ کہہ لیں ریڑھ کی ہڈی بناتے ہیں۔ چلیں ان کو ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں۔ پہلا، اشارہ یا کیو، یہ کیا ہے؟ اشارہ وہ ٹریگر ہے، وہ چنگاری ہے جو دماغ کو بتاتی ہے کہ بھائی اب یہ رویہ شروع کرو۔ اچھا۔ یہ معلومات کا وہ چھوٹا سا ذرہ ہے جو کسی ممکنہ انعام کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ پرانے زمانے میں ہمارے آباء و اجداد کے لیے یہ اشارے بنیادی ضروریات جیسے کھانا، پانی یا تحفظ سے متعلق ہوتے تھے۔ جی۔ آج کل ہم زیادہ تر ثانوی انعامات جیسے پیسہ، شہرت، تعریف یا صرف ذاتی اطمینان، ان کی پیشین گوئی کرنے والے اشارے سیکھتے ہیں۔ ٹھیک۔ ہمارا دماغ نا وہ مسلسل ہمارے اندرونی اور بیرونی ماحول کا جائزہ لیتا رہتا ہے۔ اچھا۔ کہ انعام کہاں مل سکتا ہے۔ اچھا، تو اشارے کے بعد آتی ہے خواہش یا کریونگ، یہ کیسے کام کرتی ہے؟ خواہش آپ کہہ لیں وہ محرک قوت ہے، وہ انجن ہے جو ہمیں عمل پر اکساتا ہے۔ اچھا۔ اگر تبدیلی کی خواہش ہی نہ ہو تو عمل کرنے کی کوئی وجہ بھی نہیں ہوتی۔ صحیح۔ یہاں ایک اہم بات سمجھنے کی یہ ہے کہ ہم خود عادت کی خواہش نہیں کرتے، بلکہ اس عادت سے جو کیفیت میں تبدیلی آتی ہے نا، ہم اس کی خواہش کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر؟ جیسے سگریٹ پینے والا اصل میں سگریٹ کی خواہش نہیں کر رہا ہوتا، وہ اس سے ملنے والے لمحاتی سکون یا تناؤ میں کمی کی خواہش کر رہا ہوتا ہے۔ ٹھیک۔ یا جیسے دانت صاف کرنے والا خود عمل کی نہیں، بلکہ وہ جو صاف منہ کا احساس ہوتا ہے نا، اس کی خواہش کرتا ہے۔ تو یہ خواہش بہت ذاتی ہوتی ہوگی، ہر ایک کے لیے مختلف؟ بالکل، ایک ہی اشارہ ہر کسی میں خواہش پیدا نہیں کرتا۔ جیسے جوئے خانے میں وہ مشینوں کی آوازیں ہوتی ہیں نا، جی جی، وہ ایک جواری کے لیے تو شدید خواہش جگا سکتی ہیں، لیکن کسی عام آدمی کے لیے وہ شاید صرف بے معنی شور ہوں۔ صحیح بات ہے۔ تو ہمارے خیالات، ہمارے احساسات اور جذبات ہی ہیں جو کسی اشارے کو خواہش میں بدلتے ہیں۔ سمجھ آ گیا۔ اب تیسرا مرحلہ ہے رد عمل یا رسپانس، یہ کیا ہے؟ یہ وہ اصل کام ہے جو ہم کرتے ہیں، یعنی خود عادت۔ یہ کوئی سوچ بھی ہو سکتی ہے یا کوئی عمل بھی۔ اچھا۔ اب یہ رد عمل ہوگا یا نہیں، یہ کئی چیزوں پر منحصر ہے، جیسے ہماری خواہش کتنی شدید ہے، وہ کام کرنے میں کتنی مشکل یا آسانی ہے، اور کیا ہم وہ کام کرنے کی قابلیت رکھتے بھی ہیں یا نہیں۔ مطلب اگر کوئی کام بہت مشکل لگے؟ جی، اگر کوئی کام بہت زیادہ جسمانی یا ذہنی کوشش مانگتا ہے، یا ہمیں لگتا ہے کہ ہم اسے کر ہی نہیں سکتے، تو ہم وہ رد عمل نہیں دیں گے، چاہے خواہش کتنی ہی کیوں نہ ہو۔ ٹھیک ہے۔ اور آخر میں چوتھا مرحلہ، انعام یعنی ریوارڈ،
اس کی کیا اہمیت ہے؟ انعام ہی تو آپ کہہ لیں ساری کہانی کا مقصد ہے۔ مقصد؟ جی، اشارہ انعام کو نوٹس کرنے کے بارے میں تھا، خواہش اسے چاہنے کے بارے میں تھی، اور رد عمل اسے حاصل کرنے کے بارے میں ہے۔ ٹھیک۔ انعام کے اصل میں 2 کام ہیں۔ پہلا تو یہ کہ یہ ہماری اس وقت کی خواہش کو پورا کرتا ہے، ہمیں فوری تسلی یا سکون دیتا ہے۔ اور دوسرا، جو شاید زیادہ اہم ہے، یہ ہمارے دماغ کو سکھاتا ہے کہ کون سا عمل مستقبل میں یاد رکھنے کے قابل ہے، کون سا عمل دہرانے کے لائق ہے۔ اچھا، تو یہ فیڈ بیک دیتا ہے دماغ کو؟ بالکل، دماغ ایک طرح سے انعام کا پتہ لگانے والا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ کس کام سے فائدہ ہوا، کس سے نہیں، اور انعام ملنے پر وہ فیڈ بیک لوپ مکمل ہو جاتا ہے اور اس عمل کے دہرائے جانے کا امکان بڑھ جاتا ہے۔ تو یہ چاروں لازم و ملزوم ہے؟ بالکل، اور یہ سمجھنا کلیدی ہے۔ اگر ان چاروں میں سے کوئی بھی کڑی کمزور ہونا تو رویہ عادت نہیں بنے گا۔ اچھا۔ اشارہ ختم کر دیں، عادت شروع ہی نہیں ہوگی۔ خواہش کم کر دیں، عمل کرنے کی تحریک ہی نہیں ہوگی۔ رویے کو بہت مشکل بنا دیں، آپ اسے کر نہیں پائیں گے۔ اور اگر انعام نہ ملے تو؟ اور اگر انعام تسلی بخش نہ ہو یا ملے ہی نہ، تو آپ اسے دوبارہ کیوں کریں گے؟ دماغ اسے یاد نہیں رکھے گا۔ تو یہ چاروں مل کر ہی عادت کا چکر مکمل کرتے ہیں۔ تو یہ چاروں مراحل، اشارہ، خواہش، رد عمل، انعام، یہ مل کر ایک مسلسل چلنے والا فیڈ بیک لوپ بناتے ہیں، اور اسی کو عادت کا چکر یا ہیبٹ لوپ کہتے ہیں؟ بالکل صحیح۔ یہ ایک ایسا چکر ہے جو ہر لمحے ہمارے اندر چل رہا ہوتا ہے، چاہے ہمیں اس کا شعور ہو یا نہ ہو۔ اور اس چکر کو مزید آسانی سے سمجھنے کے لیے ہم اسے 2 بڑے حصوں میں بانٹ سکتے ہیں۔ 2 حصوں میں؟ وہ کیسے؟ پہلا ہے مسئلہ کا مرحلہ، پرابلم فیس۔ اس میں اشارہ اور خواہش آتے ہیں، یعنی جب آپ کو احساس ہوتا ہے کہ کچھ کمی ہے یا کوئی مسئلہ ہے یا آپ کچھ چاہتے ہیں۔ ٹھیک، مسئلہ کا مرحلہ۔ اور دوسرا ہے حل کا مرحلہ، سولوشن فیز۔ اس میں رد عمل اور انعام آتے ہیں، یعنی جب آپ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے کوئی عمل کرتے ہیں اور آپ کو اس کا نتیجہ یعنی انعام ملتا ہے۔ مسئلہ اور حل، یہ تو آسان ہو گیا۔ روزمرہ کی زندگی سے کوئی مثال دے کر سمجھائیں گے اسے؟ ضرور، بہت سی مثالیں ہیں، جیسے آپ کا فون بجتا ہے یا نوٹیفیکیشن آتی ہے، یہ ہوا اشارہ۔ جی۔ آپ کو فوراً جاننے کی خواہش ہوتی ہے کہ کس کا پیغام ہے یا کیا خبر ہے، یہ ہوئی خواہش۔ بالکل ہوتی ہے۔ آپ فون اٹھا کر دیکھتے ہیں، یہ ہوا رد عمل۔ آپ کی وہ جاننے کی خواہش پوری ہو جاتی ہے، یہ مل گیا انعام۔ ہاں، یہ تو روز ہوتا ہے۔ اب فون کی گھنٹی یا نوٹیفیکیشن کی آواز فون اٹھانے کے عمل سے مضبوطی سے جڑ گئی ہے۔ یا ایک اور مثال؟ جیسے آپ کام کرتے ہوئے تھکاوٹ یا بوریت محسوس کرتے ہیں، اشارہ۔ جی، آپ کو تھوڑا وقفہ چاہیے یا ذہن بٹانا ہے، خواہش۔ آپ فون اٹھا کر سوشل میڈیا دیکھنے لگتے ہیں۔ آپ کو وقتی طور پر کچھ تفریح مل جاتی ہے یا ذہن بٹ جاتا ہے، انعام۔ اب وہ تھکاوٹ یا بوریت کا احساس سوشل میڈیا چیک کرنے سے جڑ گیا۔ یعنی یہ چکر تو واقعی ہر وقت چل رہا ہوتا ہے اور ہمیں شاید اندازہ بھی نہیں ہوتا۔ بالکل، خاص طور پر جو عادتیں پختہ ہو چکی ہوتی ہیں وہ تو بالکل پس منظر میں خودکار طریقے سے چلتی رہتی ہیں، ہم ان پر غور ہی نہیں کرتے۔ بالغ ہونے تک تو شاید بیشتر عادتیں ایسی ہی ہو جاتی ہیں۔ جی بالکل۔ تو اب جب ہم نے یہ 4 مراحل سمجھ لیے ہیں، اشارہ، خواہش، رد عمل اور انعام، کیا ان کی بنیاد پر کوئی عملی طریقہ کار، کوئی فریم ورک بنایا جا سکتا ہے؟ جی ہاں۔ مطلب اچھی عادتیں بنانے اور بری عادتوں سے جان چھڑانے کے لیے کوئی سیدھے سادے اصول؟ بالکل۔ ایٹامک ہیبٹس میں مصنف جیمز کلیئر انہی 4 مراحل کی بنیاد پر رویے کی تبدیلی کے 4 قانون پیش کرتے ہیں۔ اچھا، 4 قانون۔ جی، اور یہ ایک بہت ہی طاقتور اور عملی فریم ورک ہے۔ تو کیا ہے وہ 4 قانون، اگر کوئی اچھی عادت بنانا چاہے تو؟ اچھی عادت بنانے کے لیے 4 قانون یہ ہیں۔ پہلا قانون، جو اشارے سے متعلق ہے، اسے واضح بنائیں، میک اٹ آبویس، یعنی عادت شروع کرنے کا جو ٹریگر ہے وہ آپ کے سامنے ہو، نظر آئے۔ ٹھیک، واضح بنائیں۔ دوسرا قانون خواہش سے متعلق، اسے پرکشش بنائیں، میک اٹ اٹریکٹیو، یعنی اس عادت کو کرنے کی آپ کے اندر چاہت پیدا ہو، وہ دلکش لگے۔ پرکشش بنائیں، اوکے۔ تیسرا قانون رد عمل سے متعلق، اسے آسان بنائیں، میک اٹ ایزی، یعنی اس عادت پر عمل کرنے میں کم سے کم رکاوٹ ہو، کم سے کم محنت لگے۔ آسان بنائیں، ٹھیک ہے۔ اور چوتھا قانون انعام سے متعلق، اسے اطمینان بخش بنائیں، میک اٹ سیٹسفائنگ، یعنی عادت پوری کرنے کے فوراً بعد آپ کو اچھا محسوس ہو، تسلی ملے۔ واضح،
پرکشش، آسان اور اطمینان بخش. بالکل. یعنی اچھی عادت کو اتنا سامنے، اتنا دلکش، اتنا آسان اور اتنا تسلی بخش بنا دیں کہ اسے نہ کرنا مشکل ہو جائے. آپ نے بالکل صحیح خلاصہ کیا. اور اگر کوئی بری عادت توڑنی ہو تو اس کے لیے کیا کریں؟ اس کے لیے انہی 4 قانونوں کو الٹ دیں، ان کا متضاد استعمال کریں. اچھا، کیسے؟ پہلا قانون تھا واضح بنائیں، تو اس کا الٹ ہوا اسے غیر واضح یا پوشیدہ بنائیں. بری عادت کا جو اشارہ یا ٹریگر ہے اسے اپنی نظروں سے، اپنے ماحول سے ہٹا دیں. ٹھیک ہے، چھپا دیں. دوسرا قانون تھا پرکشش بنائیں، تو اس کا الٹ اسے غیر پرکشش بنائیں. اس بری عادت کی جو کشش ہے، جو فائدے نظر آتے ہیں انہیں کم کریں یا اس کے نقصانات پر توجہ دیں. غیر پرکشش بنائیں، سمجھ گئی. تیسرا قانون تھا آسان بنائیں، تو اس کا الٹ اسے مشکل بنائیں. اس بری عادت پر عمل کرنے کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کریں، اسے کرنے میں زیادہ محنت لگے. مشکل بنائیں. اور چوتھا قانون تھا اطمینان بخش بنائیں، تو اس کا الٹ اسے غیر اطمینان بخش بنائیں. اس بری عادت کا جو فوری انعام ملتا ہے اسے ختم کریں یا اس کے فوراً بعد کوئی ناگوار نتیجہ منسلک کر دیں. غیر اطمینان بخش، یہ سننے میں تو بہت منطقی اور سیدھے سادے اصول لگ رہے ہیں تو سادہ، لیکن ان کی طاقت اسی بات میں ہے کہ یہ انسانی نفسیات اور رویے کی گہری سمجھ پر مبنی ہے. کیا یہ واقعی اتنے مؤثر ہے؟ جی بالکل. آپ دیکھیں، کھیل سے لے کر کاروبار تک، تعلیم سے لے کر صحت تک، یہ قوانین تقریباً ہر شعبے میں لاگو ہوتے ہیں. ناکام ہو جائے گی اگر وہ انسانی فطرت کے ان بنیادی قانونوں سے ٹکرائے گی. کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی کوششوں کو ان قوانین کے مطابق ڈھالیں. یہ سمجھنا کہ ہم انسان کیسے کام کرتے ہیں، یہی تبدیلی کی اصل کنجی ہے. تو آج کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہوا کہ عادت ایک ایسا رویہ ہے جو بار بار دہرانے سے خودکار ہو جاتا ہے. جی. اور اس کا مقصد زندگی کے مسائل کو کم سے کم توانائی اور کوشش سے حل کرنا ہے. بالکل. یہ 4 مرحلے کے چکر میں چلتی ہے: اشارہ، خواہش، رد عمل اور انعام. یہ ایک فیڈ بیک لوپ ہے. صحیح. اور ہم ان 4 قوانین کو استعمال کر کے، یعنی چیزوں کو واضح، پرکشش، آسان اور اطمینان بخش بنا کر اچھی عادتیں بنا سکتے ہیں. جی. اور انہی قوانین کو الٹ کر، یعنی غیر واضح، غیر پرکشش، مشکل اور غیر اطمینان بخش بنا کر بری عادتوں سے چھٹکارا پا سکتے ہیں. آپ نے بالکل ٹھیک سمجھا. یہی بنیادی فریم ورک ہے. یہ تو بہت کارآمد معلومات ہیں. اور آج کی اس گفتگو کے اختتام پر ایک سوال جو شاید سننے والوں کے لیے غور کرنے لائق ہو. جی ضرور. وہ یہ کہ ہماری روزمرہ کی زندگی میں وہ کون سی بظاہر چھوٹی، غیر محسوس سی عادتیں ہیں جو شاید ہماری زندگی کی سمت پر سب سے زیادہ اثر ڈال رہی ہیں، جن پر ہم نے کبھی غور ہی نہیں کیا. یہ تو سوچنے والی بات ہے. اور پھر یہ کہ کیا ان 4 قوانین کی روشنی میں جو ہم نے آج ڈسکس کیے، کسی ایک چھوٹی سی عادت کو، چاہے وہ کتنی ہی معمولی کیوں نہ لگے، بدلنے کا سوچا جا سکتا ہے. اچھا. کیونکہ اکثر وہ چھوٹی چھوٹی ایٹامک تبدیلیاں ہی ہوتی ہیں جو وقت کے ساتھ مل کر بہت بڑا فرق پیدا کرتی ہیں. بہت گہری بات کہی آپ نے. امید ہے آج کی یہ گفتگو ہمارے سننے والوں کے لیے اپنی عادات کو سمجھنے اور انہیں بہتر بنانے کے سفر میں ایک اہم قدم ثابت ہوگی. مجھے بھی یہی امید ہے.